سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، غیر ملکی دوروں کی کوئی منطق سمجھ نہیں آتی، اور اس دورے پر شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے لیے کروڑوں روپے پھونکے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ کو ڈر پتہ کیا ہے کہ عمران خان نکلے گا تو پوری عوام اس کے ساتھ نکلے گی۔ آپ یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ جی گزشتہ حکومت کا معاہدہ ہے، قیمتیں تو بڑھیں گی، کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ حکومت میں ہیں کیوں جب کچھ کر نہیں سکتے، اتنے بے بس ہیں؟ الیکشن سے تو بھاگ رہے ہیں، پاکستان سے ان کو بھاگنے نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ جو ان کے کرتوت ہیں ایز پر لا، قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستان میں تیزی سے بدلتی صورتحال، تحریک انصاف کو ایک اور کامیابی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، شریف برادران کی لندن میں بیٹھک، دھمکی آمیز مہم کے مقاصد، سوشل میڈیا پر نون لیگ کو پسپائی، وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ امریکہ، پنجاب میں بھی تبدیلی کی لہر۔ ناظرین، اس وقت ملکی سیاسی معاملات میں بہت ہلچل دکھائی دے رہی ہے۔ ایک طرف تحریک انصاف ایک کے بعد ایک کامیابی حاصل کر رہی ہے، اور دوسری طرف موجودہ حکمران اتحاد ناکامیوں اور پے در پے شکست سے نڈھال دکھائی دے رہا ہے۔ اتحاد میں شامل جماعتوں کی جانب سے اختلافات کی صدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پہ کلک کریں۔ 15 سے زائد جماعتوں کی حکومت پر ایک اپوزیشن پارٹی بھاری پڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ نہ صرف سیاسی محاذ پر بلکہ قانونی اور جو دیگر محاذ ہیں وہاں پر بھی تحریک انصاف کی کامیابی کا سفر تیزی سے جاری ہے۔ عوامی مقبولیت کا ایسا عالم اس سے پہلے کسی سیاسی جماعت کے حصے میں نہیں آیا۔ تمام اداروں اور وسائل کے استعمال کے باوجود موجودہ حکومت عمران خان اور تحریک انصاف کو قابو کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ کمزور معاشی حالات اور مہنگائی موجودہ حکومت میں شامل تمام جماعتوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گئی ہے۔ تحریک انصاف کے بیانیے نے موجودہ اتحاد کو سیاسی طور پہ دفن کر کے رکھ دیا ہے۔ اب ایسے میں موجودہ حکمران اتحاد کا شیرازہ بکھرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اتحاد میں شامل مختلف جماعتوں کی جانب سے راہیں جدا کر لینے کے حوالے سے بات چیت کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ اب ایسے میں وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ امریکہ بڑا اہمیت کا حامل تصور کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے بیانیے کے مطابق رجیم چینج آپریشن امریکہ کے اشارے پر کیا گیا، تو کیا اب شہباز شریف اور موجودہ حکومت کو امریکہ کی جانب سے کہا جا سکتا ہے کہ فراق دلانہ تعاون حاصل ہو گیا؟ اور کیا امریکہ سے کوئی بیل آؤٹ پیکج بھی مل سکے گا؟ کیا امریکہ موجودہ حکومت کی معاشی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات کرے گا؟ یہ چند سوال اس وقت بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ وزیر اعظم کے 5 روزہ دورے کے اختتام تک ان تمام سوالوں کے جوابات مل چکے ہوں گے۔ اچھا، شہباز شریف کو اس دورے میں کوئی کامیابی ملے گی یا پھر نہیں ملے گی، جلد سامنے آ جائے گا۔ اب دوسری جانب تحریک انصاف کو ایک اور محاذ پر کامیابی مل گئی ہے۔ ایک دفعہ پھر حکومت کو کہہ لیں کہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات نکالنے کا حکم دیا۔ متعلقہ فورم پر باقی الزامات کے تحت کیس چلے گا، اور عدالت نے مقدمے سے 780 کی دفعات کے خاتمے کا جو حکم دیا ہے۔ ایک طرف کپتان سے متعلق عدالت عالیہ کا فیصلہ آیا، دوسری جانب عوامی عدالت نے بھی عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا۔ چکوال میں تحریک انصاف نے ایک بار پھر سے سیاسی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مخالفین کے چھکے چھڑا دیے۔ چکوال میں عوام کی بڑی تعداد نے جلسے میں شرکت کر کے ثابت کیا کہ عمران خان ہی مقبول ہیں، اور روز بروز مزید مقبول ہو رہے ہیں۔ اس جلسے میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت اور تحریک انصاف پر اعتماد کا اظہار کیا۔ عمران خان نے جلسے سے خطاب میں ایک بار پھر انتخابات کے جلد انعقاد کا مطالبہ کیا ہے، ذرا دیکھیے گا۔ جی دیکھا آپ نے، ایک طرف عمران خان سیاسی محاذ پر پیش قدمی ان کی جاری رکھے ہوئے ہے، اور دوسری جانب حکمران اتحاد کی قیادت کو سانپ سونگھ گیا۔ مریم نواز کے جلسوں کی ناکامی کے بعد 13 جماعتی اتحاد میں کسی نے بھی اپنی مقبولیت یا کہہ لیں کہ بدنامی جانچنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ سب عوام کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے ہیں، گویا حکمران اتحاد صرف ڈرائنگ روم کی سیاست تک محدود ہو گیا۔ لندن کے ڈرائنگ روم میں شہباز شریف نے اپنے بھائی اور پارٹی قائد میاں نواز شریف سے ملاقات کی۔ 3.5 گھنٹے طویل ملاقات میں پنجاب میں حکومت کی تبدیلی سمیت جو دیگر معاملات ہیں ان پہ بڑے کھل کے بات چیت کی گئی۔ اچھا، اس ملاقات میں ملک میں اہم ترین تعیناتی کی تقرری سے متعلق بھی مشاورت کی اطلاعات ہیں، جس پہ تحریک انصاف کی جانب سے رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ فواد چودھری، انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں اسے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کر کے شہباز شریف اپنے حلف سے روگردانی کریں گے۔ شیخ رشید نے بھی اس پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالتی مفرور 24 کروڑ پاکستانیوں کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ اچھا، فواد چودھری کا کیا کہنا تھا، ذرا سنیے گا، دیکھیے گا۔
जी, तो आपने सुना, मुल्की मसाइल से लाताल्लुक वज़ीर आज़म मौसूफ तो वज़रा की फ़ौज लेकर सरकारी दौरे पर हैं, जहाँ पहले मरहले में उन्होंने लंदन में क़याम किया, इसके बाद अमेरिका यात्रा है। अब ऐसे वक्त में ज़रा सोचिए, जब मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और इतने बड़े वफ्द के साथ गैर मुल्की दौरों की कोई मंतक समझ नहीं आती, और इस दौरे पर शाहाना ठाठ बाट के लिए करोड़ों रुपए फूंके जा रहे हैं। एक तरफ सैलाब मुतासरीन एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब अपने वुज़रा के साथ गैर मुल्की दौरों में मसरूफ़ हैं। कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। मौजूदा हुकूमत जो कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान समेत दीगर इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल है, ऐसे में इस गैर फितरी इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए हुकूमत सरकारी दौरों और ओहदों की बंदर बांट में लगी हुई है। भारी भरकम काबीना में गुज़िश्ता हफ्ते 8 मुआवनीन खुसूसी का इजाफा हुआ है। इन 8 मुआवनीन खुसूसी के तकर्रुर के बाद वफाकी काबीना का हुजम तकरीबन 70 के करीब है, जिसमें वज़रा, 7 वज़ीर ममलिकत, 4 मुशीर, 25 मुआवनीन खुसूसी शामिल हैं। अब ऐसे में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब भी अपनी कारकर्दगी सामने रखने के बजाय दूसरों पर तनकीद करें, दूसरों पे उंगलियां उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा की ज़रा सुन लें क्या फरमाती हैं। चलाइएगा क्लिप ना आपने मरियम औरंगज़ेब साहिबा को। मरियम साहिबा, आप लोग तो इस वक्त लंदन में घूम रहे हैं, इसके बाद फिर अमेरिका घूमने जाएंगे, आप लोगों के तो सैर सपाटे चल रहे हैं, जबकि इमरान खान आज भी अवाम के दरमियान है। कल इमरान खान साहब ने, आपको पता है ना, उनकी जमात ने एक और टेलीथॉन के जरिए सैलाब मुतासरीन के लिए पैसे इकट्ठे किए, इमदाद इकट्ठी की, एहतियात इकट्ठे किए हैं। वो तो अपने लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, और आप लोगों की जो जिद्दोजहद है, कोशिश है, वो अपने चोरी के पैसे बचाने के लिए। आप लोगों ने खजाने के मुंह खोल दिए हैं इत्तेहादियों को नवाजने के लिए। आप लोग लंबी चौड़ी काबीना रखकर सैर सपाटे किए चले जा रहे हैं, और सैर के जा रहे हैं वुज़रा को। ये हो रहा है मौजूदा हुकूमत में, ये इनको एहसास पाकिस्तान का, ये एहसास इनको मईशत का, ये इनको एहसास सैलाब मुतासरीन का। आपकी तो अपनी क़यादत लंदन में बैठकर फैसले कर रही है, और पाकिस्तान आने पर आमादा ही नहीं होती, इनका दिल ही नहीं मानता। पार्टी रहनुमाओं और कारकुन मियाँ साहब को अपने दरमियान देखना चाहते कि मियाँ साहब आ जाएं, हम इंतजार करें, लेकिन मियाँ साहब नहीं आते। मियाँ साहब को पता नहीं किस बात का डर है, किस बात का खौफ है। कितनी मरतबा वुज़रा कह चुके हैं कि मियाँ साहब तशरीफ़ ले आए, हम आपका इंतज़ार करें, मियाँ साहब आ जाए, हम मुंतज़िर हैं। अभी ये जो ख्वाजा आसिफ साहब है, ज़रा उन्हें सुन लें, कितने बेचैन हैं कि मियाँ साहब पाकिस्तान आ जाएं। ज़रा सुनिएगा। सुना आपने, ठीक कहते हैं ख्वाजा साहब। वाकई नवाज शरीफ साहब असासा हैं, असासा भी हैं और ख़जाना भी है, मुल्क का ख़जाना जो नवाज शरीफ साहब चोरी करके बैठे हुए हैं, वो मुल्क आएंगे तो शायद वो ख़जाना भी आ सके। और वैसे बड़े मियाँ साहब के आने का अभी भी कोई इरादा लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटे मियाँ साहब की हालत देखकर वो ये भांप चुके हैं कि इस वक्त वतन वापसी सियासी खुदकुशी होगी। आवाम के रद्द अमल का खौफ है जो नवाज शरीफ को वतन वापसी से रोक रहा है, और दूसरी तरफ छोटे मियाँ भी मुल्क में टिक कर बैठने को तैयार ही नहीं है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में जो शहबाज शरीफ साहब ने झंडे गाड़े, वो सबको याद है ना, कौम ने देखे ना, ये शर्मिंदगी का बाइस बने हैं। प्यूटन के साथ मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब की जो हालत है, मैं अफसोस के साथ कहूँगी, अफसोस के साथ, कि उस पर ना सिर्फ इंडियन मीडिया ने मजाक बनाया, बल्कि जो दीगर गैर मुल्की ज़राए इबलाग हैं उनमें भी इसको खूब उछाला गया। और अफसोस ही किया जा सकता है क्योंकि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म है ये, जिनकी जगह साई हो रही है। ज़रा देखिएगा। अब देखा आपने, अब तो कौम दुआई कर रही है कि अमेरिका में ऐसी किसी रुसवाई से अल्लाह बचाए। दुनिया भर में जगहसाई का बायस बनने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जमात इन्हें सोशल मीडिया पर किसी हीरो की तरह दिखा रही है, जिस तरह से ये प्रोजेक्ट कर रही है कि जी अवाम के गुस्से को बढ़ाने का बल्कि सबब बन रही है। ये क्या कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, क्या था इसमें, क्या अचीवमेंट थी, बताएं। शहबाज शरीफ साहब को इमरान खान के हम पल्ला लाने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में होने वाले जो गैर मुल्की सरबराहान से मुलाकातें हैं, उनकी वीडियोज़, तस्वीर आपने देखा होगा, एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बाकायदा गर्दिश कर रही हैं, बड़ी वायरल हो रही हैं। और इमरान खान जैसी करिश्माती शख्सियत, उसका मुआजना जब शहबाज शरीफ साहब से किया जा रहा है तो लोगों में इमरान खान की मकबूलियत और बढ़ रही है। एक तरफ तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल से दोनों रहनुमाओं का जो मुआजना किया जा रहा है, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून अब भी सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ को दुनिया फतह करते दिखा रही है, जैसे दुनिया फतह करके आ गए। नून की जो सोशल मीडिया टीम है, उससे जब हालात ना संभले तो टिकटॉकर्स की खिदमात हासिल कर ली गई। अब एक टिकटॉकर
اس نے آئندہ مسلم لیگ نون کے لیے کوئی بھی کام کرنے سے توبہ کر لی ہے. دیکھیے ذرا، جی سنا آپ نے ٹک ٹاکر کو کہہ رہی ہے میں پیسے بھی واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، توبہ بھی کر رہی ہے، آپ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، خود یہ باتیں کر رہی ہیں. اب ایک طرف سوشل میڈیا پر اپنے لیے حمایت کا جو حصول ہے مسلم لیگ نون کے لیے باقاعدہ درد سر بنا ہوا ہے، اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کا جو میڈیا سے عوام اور پاکستان میں اپنی دہشت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، عوام کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر تم لوگ عمران خان کے ساتھ نکلے ہو تو تمہارے اوپر پھر ہم گولیاں برسائیں گے، ہم شیلنگ کریں گے، گرفتاریاں کریں گے، لاٹھی چارج کریں گے. مولانا صاحب اس کلپ میں صاف صاف دھمکیاں دے رہے ہیں، تڑیاں لگا رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون نے اس پر ٹرینڈ چلایا ہوا ہے. یہ سنیے گا ذرا. جس سنا آپ نے مولانا صاحب کو، مولانا صاحب آپ نے بھی اسلام آباد کی طرف مارچ کیا، دھرنے کی کال دی، آپ خود آ کر بیٹھ گئے، بلاول کو بلایا، شہباز شریف کو بلایا. کیا عمران خان حکومت نے آپ پر شیلنگ کی، لاٹھی چارج کیا؟ بالکل نہیں کیا. آخر میں آپ کا دھرنا خود ہی کامیاب نہ ہو سکا اور آپ لوٹ کر واپس چلے گئے. ابھی آپ کو ڈر پتہ کیا ہے کہ عمران خان نکلے گا تو پوری عوام اس کے ساتھ نکلے گی، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر آ کر حکومت میں شامل تمام جماعتوں کے بس سے باہر ہو جاتی ہے بات. اچھا، اب اس حکومت میں 15 سے زائد جماعتیں شامل ہیں جو مشترکہ سیاسی سوچ کا دعویٰ کرتی دکھائی دیتی ہیں، اور اس سب کے باوجود بھی اتحادی ایک پیج پر دکھائی نہیں دیتے ہیں. یہ گزشتہ ہفتے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے بلاول زرداری صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ہمراہ سفر کو صحافتی اور عوامی حلقوں میں موضوع بحث بنایا گیا. اچھا، ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم اور بلاول صاحب کی جو منزل ہے وہ تو ایک ہی ہے، مگر راہیں کہنے کے جدا جدا ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے دورہ امریکہ میں ایک بار پھر سے بلاول زرداری صاحب ان کے ساتھ سفر نہیں کر رہے ہیں. بلاول نے امریکہ کے لیے الگ روانہ ہونے کا فیصلہ کیا، اور بلاول کی نیو یارک کے بجائے واشنگٹن آمد اور پھر بذریعہ سڑک نیو یارک روانگی نے بھی کیا سرائیوں کو جنم دیا. اچھا، سفارتی ذرائع نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی بلاول کی نیو یارک کے لیے براہ راست پرواز چھوٹ گئی اور اس تبدیلی کی وجہ وہ سڑک کے راستے گئے، تاہم اب بھی شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں. اچھا، مختلف جو سیاسی اور سفارتی حلقوں میں بات ہو رہی ہے کہ جی بلاول زرداری صاحب کے اسکیجول میں تبدیلی واشنگٹن میں اہم ملاقاتوں کا سبب تھا، جس کے حوالے سے پہلے سے کوئی طے شدہ پلان نہیں تھا. اب اس ساری صورتحال میں بظاہر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو کر بھی ساتھ کھڑی نظر نہیں آتی ہے. اب ایسا واضح دکھائی دینے لگا ہے کہ ملک میں بڑھتی مہنگائی اور بدترین معاشی حالات کے پیش نظر پیپلز پارٹی نے موجودہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے، کارکردگی، اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دی ہے. اچھا، حکومتی اقدامات پر تنقید کے ذریعے عوام کو پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت کی معاشی ٹیم پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب دوسری طرف مسلم لیگ نون کے اپنے وزراء ملکی مسائل سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے تمام ملبہ گزشتہ حکومت پر ڈالتے دکھائی دے رہے ہیں. یہ ذرا سنیے گا احسن اقبال صاحب کو. جی تو احسن اقبال صاحب، سوال یہ کہ معیشت کیسے بحال ہوگی؟ آپ کی حکومت تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، معیشت کیسے بحال ہوگی؟ کوئی ایک اقدام بتا دیں جو آپ کی حکومت نے اٹھایا ہو معاشی بحالی کے لیے. آپ یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ جی گزشتہ حکومت کا معاہدہ ہے، قیمتیں تو بڑھیں گی، کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر آپ حکومت میں ہیں کیوں جب کچھ کر نہیں سکتے؟ اتنے بے بس ہیں، ان کو آنے دینا جو کچھ کر سکتے ہیں. بلا شبہ پی ٹی آئی نے کورونا کے دوران جس طرح معیشت کو چلایا وہ لائق تعریف ہے. تحریک انصاف کی حکومت میں جی ڈی پی گروتھ 6% تک رہی، اور جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھتی رہی، ٹیکسٹائل سیکٹر میں تیزی آئی، آٹو انڈسٹری میں سرمایہ کاری ہوئی. یہ سب گزشتہ دور حکومت میں ہوا، سب نے دیکھا، سب گواہ ہیں اس بات کے. اگر آپ سے یہ سب نہیں ہو سکتا تو اقتدار میں رہنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ چھوڑ دیں اقتدار. کیوں حکومت سے چمٹے ہوئے آپ لوگ؟ آپ نہیں بتائیں گے، لیکن وجہ سب کو پتہ ہے، عوام جانتی ہے. اور وہ نہیں ہے جب عوام چیخ اٹھے گی، چلا اٹھے گی اور کہہ اٹھے گی کہ بس کریں، اب ایسے نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان کی فائنل کال، حکومت نمٹنے کے لیے تیار. مولانا فضل الرحمان کی دھمکی، پنجاب حکومت کے خلاف سازش، جوڑ توڑ کی سیاست کا پھر سے جمعہ بازار لگے گا. لندن میں نواز شریف ملاقات میں کیا ہوئی اندر کی بات؟
انہی سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما شہریار آفریدی صاحب۔ آفریدی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے۔ آفریدی صاحب، شہباز شریف کی اتحادی حکومت مسلسل عمران خان صاحب پہ دباؤ بنانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے، لیکن ہر بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ منہ کی کھانا پڑتی ہے اسے، اور آج عمران خان صاحب ایک بار پھر سرخرو ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو دہشت گردی کی دفعات ہیں انہیں ختم کیا ہے، تو کیا عمران خان کو ملنے والا یہ ریلیف شہباز شریف اور ان کے اتحادیوں کی تکلیف میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مزید اضافے کا سبب بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ دیکھیے جی، اللہ الحق ہے، اور جب آپ حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں یا حق اور سچ کا علم بلند کرتے ہیں تو پھر رب کی مدد آپ کے ساتھ مینڈیٹری ہو جاتی ہے۔ انہوں نے جو بھی کچھ کیا، جس طرح پاکستان کو انہوں نے پچھلے 4 5 6 ماہ میں جتنا نقصان اس ملک اور پاکستانیوں کو پہنچا ہے، وہ شخص جو ناموس رسالت کے لیے، اسلاموفوبیا کے لیے، پاکستان کی قوم کی خودداری کے لیے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ عام آدمی کے لیے، ریڑی لگانے والا، مزدور، کسان، وہ محنت کش، وہ لوگ جو یتیم نادار جن کا کوئی نہیں تھا، ان کی جو آواز، ان کو سب سے پہلے ٹیررسٹ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کے ذریعے ان پر ٹیررزم کا مقدمہ چلانا، 20 سے زیادہ کیسز کرنا، یہ جب ہر جگہ یہ اللہ کے فضل سے ناکام ہو گئے اور الیکشن سے تو ویسے ہی بھاگے ہوئے ہیں، اب یہ جو پاکستان کی 3 کروڑ لوگ جو اس وقت آزمائش اور اضطراب میں ہیں، جو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کی یاترائیں ختم نہیں ہو رہی، یہ جو پاکستان کا پیسہ جس طرح یہ لوگ بدبخت استعمال کر رہے ہیں، تو رہی بات ریلیف کی، تو میں نے آپ کو بتایا حق اور سچ کا ساتھ دیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اور آپ نے ایک اور شروع میں کہا کہ جی امپورٹڈ حکومت کسی طریقے سے بھی لانگ مارچ کے لیے تیار ہے، تو مجھے بتائیں اللہ کے فضل سے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، کشمیر میں، آزاد گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور اسلام آباد کو چوک کرنا بڑا آسان ہے، لیکن ملک کا نقصان ہے، پاکستان کا نقصان ہے۔ میرا لیڈر ابھی تک اس لیے انتظار کر رہا تھا کیونکہ ان کے جو منصوبے تھے، جس طرح سے انہوں نے معصوم لوگوں کو شہید کرنا تھا اور پھر سارا ملبہ ہم پہ ڈالنا تھا، لیکن ابھی آپ دیکھیں ہائپر انفلیشن کی طرف 45% انفلیشن ہے اس وقت پاکستان میں، قوت خرید ختم ہو رہی ہے، لوگ آزمائش میں، بجلی کے بل، یہ جو مہنگائی جس طریقے سے، ایک تو سیلاب کی تباہ کاری ایک طرف، مہنگائی سے ایک طرف 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے، دوسری طرف 19 کروڑ لوگوں، اور پھر یہ 22 کروڑ لوگوں کو ان بدبختوں نے اپنی نااہلی، یہ جو جوکر بنا ہوا ہے، جو دنیا اس کے مسخروں پر ہنستی ہے، یہ جو امپورٹڈ حکومت کا یہ جو نالائق وزیر اعظم ہے، یہ جگہ سائی کا سبب بن رہا ہے پوری دنیا میں۔ تو میں آج آپ کو اتنا کہوں گا کہ انشاءاللہ اس اندھیروں سے پاکستان نکلنے لگا ہے، اور میں آج ایک بات پھر دہراؤں گا کہ خدا کے لیے پاکستان کا سوچ رہے ہیں ہم نے، پاکستان کمز فرسٹ، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، میری اس ملک کی خیر اور اس ملک کی دعا اور اس ملک کی سالمیت کے لیے دعائیں ہم پر فرض ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو کسی بھی مبالغے میں ہیں، کسی بھی سوچ اور فکر میں مبتلا ہیں، یہ نااہل اس ملک کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ اللہ اس ملک کو تا قیامت سلامت رکھے۔ یہ باہر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ گارنٹر بنے تھے، اور وہ ان جو کانوکٹ ہوئے تھے، اور اسی طرح جو سر محل اور جو بھی لوٹ مار انہوں نے پارٹیوں نے کی، یہ میرے ملک کے فیصلے کریں گے؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ پیسے کا جو بے دریغ استعمال اور اس ملک کو لوٹ مار کے بعد جس نیج پہ ان بدبختوں نے پہنچا دیا، اور ابھی سٹا کھیلا جا رہا ہے۔ یہ ڈالر کی IMF کے بعد بھی یہ ڈالر کی جو ہوا میں جو جس طرح اڑ رہا ہے، اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس لیے ان کے سارے لوگ جو ہیں اس وقت اس ملک کی ہر ایک ان کی کوشش ہے نالائقوں کی کہ اپنے آقاؤں کی سوچ پر چل کے اس ملک کو کسی طریقے سے ایسا نقصان پہنچائیں کہ خدا نہ خواستہ آفریدی صاحب ٹھیک ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا پھر آفریدی صاحب ایسے میں عمران خان صاحب جہاں جلسہ کرتے ہیں اور یہ بدبختوں کے دن گنے جا چکے ہیں انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے آفریدی صاحب، یہ جو آپ سارا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، صورتحال سب کے سامنے ہے. پھر جلسہ جب بھی عمران خان صاحب کرتے ہیں، لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں، اور عمران خان صاحب ہمیشہ ہر جلسے میں فوری انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں. اب اس سے پہلے اسی ماہ وہ آخری کال دینے کا اعلان بھی کر چکے ہیں. تو آخری کال آخر کس دن دینے جا رہے ہیں خان صاحب؟ فائنل ہو گیا ہے یہ؟ دیکھیں جی، خان صاحب انشاءاللہ باذن اللہ عنقریب، آج بھی انہوں نے چکوال میں کہا غازیوں اور شہیدوں کے ضلع میں کہ پٹھار بیلٹ تو ایز اے ہول ہی غازیوں اور شہیدوں ان کی عظمتوں کو سلام ہے، پورے پاکستان کی ماؤں بہنوں کو اور بزرگوں کو جس طرح اس ملک کے لیے انہوں نے لازوال قربانیاں دی ہیں. آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ تیار رہیں، اور انشاءاللہ باذن اللہ قوم تیار ہے. اور ہماری صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سب کی حفاظت کرے. یہ ملک متحمل ہی نہیں ہو سکتا اس آزمائش کے لیے جس کے لیے بدبخت اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کسی بھی لیول پہ سطح پہ جا سکتے ہیں. تو اس کے حل کے لیے انشاءاللہ باذن اللہ پوری قوم اب تیار ہے، اور یہ لوگ عبرت بننے جا رہے ہیں، اور عنقریب کال دی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو فرمایا آپ نے وہ بھی سنا ہوگا. فریدی صاحب عمران خان صاحب کے اسلام آباد آنے کی کال، اس پہ دھمکی دے رہے ہیں مولانا صاحب کہ جی اس بار حکیم رانا ثنا تیار بیٹھا ہے. تو مولانا صاحب جس طرح کی دھمکی دے رہے ہیں فریدی صاحب، اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار شاید رانا ثناء اللہ صاحب 25 مئی سے بھی زیادہ خطرناک تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ پوری قوم کے سامنے ان کی حقیقت جس طرح کھل گئی ہے، یہ رب ذوالجلال کے فضل سے ہی ان کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. یہ جو انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا ہے، جو یہ دوست اور دھمکی پہ اترے ہیں، یہ سب یہ ہارے ہوئے لوگوں کی نشانی ہے. ان کا نام ہی نہ لیں، ان کو پاکستانی قوم نے ریجیکٹ کر دی ہے، بری طرح یہ ناکام ہو گئے ہیں. اور وہ جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جس طرح اللہ نے ان کو ان کی حقیقت دکھا دی ہے. تو میں آج صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ صدرن ساؤتھ آف خیبر پختونخوا ڈی آئی خان ٹانک میں، یہ کب سے حکومتوں میں ہیں؟ کن کن حکومتوں میں یہ رہے ہیں؟ کیا کیا ہے وہاں کے لوگوں کو؟ کوئی ریلیف دیا؟ ہاں، اپنے فائدے لیے. اور میں صرف اور ان پہ ڈسکشن کرنا بے معنی ہے. یہ جتنا مذاق اڑانا ہے اڑا لے، جتنے انہوں نے منصوبے بنانے ہیں بنا لیں. ان کی قسمت میں انشاءاللہ باذن اللہ شکست لکھی ہے. الیکشن سے تو بھاگ رہے ہیں، پاکستان سے ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. اور انشاءاللہ جو ان کے کرتوت ہیں ایز پر لا، قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ. جس طرح انہوں نے 27 اپریل کو جو کچھ کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. ہم نہیں بھولے اور انشاءاللہ نہ بھولنے دیں گے. جس طرح قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں معصوم بچے اور بچیوں کے خلاف انہوں نے، اور یہ کہنا یہ کتنی بے شرمی ہے کہ جی اس دفعہ جو ہے وہ آنسو گیس جو ہے وہ ایکسپائرڈ نہیں ہوں گے. ان کو شرم نہیں آتی؟ جس قوم کہ یہ خیر خواہ ہونے چاہیے، اس قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی، میرا کتنا ہی اختلاف کسی کے ساتھ کیوں نہ ہو، جے یو آئی میں، پیپلز پارٹی میں، پی ایل این میں، اے این پی میں، کسی بھی مخالف پارٹی میں جو بھی ہیں، وہ میرے پاکستانی ہیں، وہ میری عزت ہے. ان کی ماؤں بہنوں کی عزت مجھ پر فرض ہے، ان کے بزرگوں جوانوں کی عزت مجھ پر فرض ہے. لیکن اقتدار کے نشے میں ان اہلوں اور بدبختوں کو، کرپٹ ٹولے کو یہ نہیں پتا، کیونکہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو زبان ساتھ نہیں دیتی. وہ ایک بندہ ان کا جوکر بنا ہوا ہے، امریکہ میں اس کی پیروڈیز ہو رہی ہیں. کوئی شرم نام کی چیز ہے؟ کوئی چیز انہوں نے چھوڑی ہے؟ یہ مسخرے قوم کس طرف ہے، اور یہ ہنس رہے ہیں، جھکتے لگا رہے ہیں، اور قوم کو ڈرانے پہ یہ قوم کو ڈرائیں گے. انشاءاللہ باذن اللہ ان کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا. اچھا فریدی صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شہریار افریدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کی طرف آنا چاہوں گی آفریدی صاحب.
اچھا یہ جو وزیر اعظم صاحب لندن میں موجود ہیں آفریدی صاحب، اور ملک کے جو تمام اہم فیصلے ہیں وہ لندن میں کیے جا رہے ہیں، معاشی فیصلے ہوں، سیاسی فیصلے، اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے جتنے بھی فیصلے معاشی سیاسی وہ لندن سے کیے جائیں گے؟ پھر ایک اور سوال یہ بنتا ہے کہ اگر سارے فیصلوں کے لیے مشاورت کے لیے شہباز شریف صاحب کو بڑے بھائی کے پاس ہی جانا ہے، ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، تو پھر اگر یہی سب کرنا تھا کہ ہر معاملے پر نواز شریف صاحب سے مشاورت کرنی ہے، پھر اتنی لمبی چوڑی یہ جو 70 رکنی کابینہ ہے کس لیے بنائی ہے؟ کیوں وزیروں کی مشیروں کی فوج اپنے ساتھ لیے گھوم رہے ہیں؟ یہ دیکھیں جی، قوم کو حقیقت خان صاحب نے 26 سال کی محنت کے بعد آج قوم ان کی حقیقت جان چکی ہے۔ یہ مجھے بتائیں 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ یہ نااہل وزیر اعظم گارنٹر بنا تھا، وہ جو کانوکٹ ہوا ہے، میرا لیڈر صحیح کہتا ہے، یہ اور زرداری کیسے فیصلے کریں گے؟ نواز شریف اور زرداری۔ پھر اگر میرے ملک کے فیصلے واشنگٹن، نیو یارک، دبئی، لندن میں ہونے ہیں تو پھر اس ملک کی سالمیت اور خود مختاری کا کیا ہے؟ یہ ہوتے کون ہیں اس ملک کے فیصلے کرنے والے؟ اور پھر جس طرح یہ ہم پر امپورٹڈ گورنمنٹ ریجیم چینج میں مسلط کی گئی، جس طرح پیسے کا بے دریغ استعمال ہوا، تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا انشاءاللہ باذن اللہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، پاکستانی قوم تیار بیٹھی ہے، یہ لاوا جو ہے پک چکا ہے، اللہ اس ملک کی خیر کرے، کیونکہ یاد رکھیں جو اس وقت عام آدمی کی زندگی ہے وہ سبزیاں، روٹی، بنیادی ضروریات زندگی، چاول، گھی، بجلی کا بل، اس کی زندگی اجیرن کر دی ہے ان بدبختوں نے۔ 45% انفلیشن، ہائپر انفلیشن، ان کو احساس ہے، لوٹ مار کے پیسے کھانے والے اور کمانے والے، ان کو کیا پتا کہ عام آدمی کی زندگی کس طریقے سے گزرتی ہے؟ ان بدبختوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کا سیاسی جنازہ پنجاب، سینٹرل پنجاب سے نکل گیا، ان کی جو بیس تھی کاروباری طبقہ، ٹریڈرز، وہ بزنس مین، انہوں نے بھی ان کی حقیقت پہچان لی، اور یہ سٹے سے جو ڈالر کے ساتھ اس ملک کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ باذن اللہ باہر سے فیصلے نہیں ہوں گے، یہ ملک اور عوام پاکستان کے فیصلے کرے گی، اور ان کے منہ پہ وہ جوتے مارے جائیں گے کہ ان کے آنے والی تاریخ میں کوئی جرت نہیں کر سکے گا اس ملک کے ساتھ دھوکہ، یا اس ملک کے عوام کا پیسہ لوٹنا، یا اس ملک کے ساتھ خیانت کرنا انشاءاللہ باذن اللہ۔ ٹھیک ہے آفریدی صاحب، آپ بڑے اعتماد کے ساتھ جو نقشہ ایسا کیا جائے گا، دوسری جانب جو اعتماد ہے خواجہ آصف صاحب کو آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ فرما رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب پاکستان کا اثاثہ ہیں، اثاثہ، وہ جلد پاکستان آئیں گے۔ تو اگر واقعی عوام کے لیے نواز شریف صاحب کے دل میں اتنا درد ہے، پاکستان کا اثاثہ ہیں وہ خواجہ آصف کے مطابق، تو ملک کے حالات کو لے کر وہ پریشان بھی ہیں بقول ان کے، تو پاکستان واپس کیوں نہیں آ جاتے میاں صاحب؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر وہ بے گناہ ہیں واپس آئیں، مقدمات کا سامنا کریں۔ کیسا اثاثہ ہے یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے بارے میں جو ریمارکس دیے، سسیلین مافیا، اور پھر ان کے بیٹے، ان کا پورا ٹبر، اور ان کا یہ نااہل نالائق بھائی جو کہ ریڑی والا، پاپڑ والا، یہ جو اس قوم کے ساتھ انہوں نے کیا، تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک قسم کی انسانی تاریخ میں کچھ کریکٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہسٹری میں اور ان قوموں کے لیے ایک داغ، ایک سکار سمجھا جاتا ہے۔ تو میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ ان کو اپنی پکڑ میں لے جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ قوم نے بائی الیکشن میں بھی، کراچی میں بھی آپ نے دیکھا یہ جس طرح سے ان کو عبرتناک شکست ہوئی ہے، جو اس ملک کے ساتھ کیا، مودی کے ساتھ غیروں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کے مفادات کو جو نقصان پہنچایا، باہر بیٹھ کے ڈان لیگز اور جو بیانیے انہوں نے بنائے، تو خواجہ آصف اور یہ سب، یہ منشی ہیں، یہ ان کے نوکر ہیں، اور گھر کا نوکر جو ہے نا، دو قسم کے نوکر ہوتے ہیں، ایک خاندانی حیادار واضح جو اپنی غیرت اور عزت پر سودے نہیں کرتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مالک کی ہر ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، مور لوئل دین دا کنگ، تو یہ تو اپنی دکان چمکانے کے لیے، اپنے آپ کو اور رائے نہیں ہوتی، ان کے نزدیک ثابت کرنے کے لیے اندر ایک لڑائی ہے، تو یہ جتنی بھی چلانگے لگا لیں، جتنے بھی یہ بیانات دے دیں، ان کی انشاءاللہ ان کی قسمت میں رسوائی ہے، اور یہ
انشاءاللہ باذن اللہ آنے والا وقت اور تاریخ بتائے گا کہ پاکستانی قوم نے ان کے ساتھ کرنا کیا ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اچھا افریدی صاحب، آپ یہ ان کا دوہرا معیار دیکھیں، بلکہ اگر میں بے حسی کا لفظ استعمال کروں تو آپ اگری کریں گے کہ شہباز شریف صاحب دنیا بھر میں اپیل کر رہے ہیں جس سیلاب سے ہونے والی تباہی ہے اس سے نمٹنے کے لیے ہماری مدد کریں۔ اب ایک ایسا ملک جہاں کے کروڑوں عوام کے سر پہ چھت نہیں، کھانے کو ایک روٹی تک نہ ہو، متاثرین حکومتی امداد کے منتظر ہوں، اب ایسے حالات میں کسی بھی ملک کے سربراہ کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ تعزیت پر غریب عوام کے کروڑوں روپے خرچ کرے، پھر آ کے ڈھٹائی کے ساتھ ٹی وی پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مشکل فیصلے کر رہے ہیں، دل پہ پتھر رکھ کے کر رہے ہیں، عوام کہاں جائے؟ انہوں نے تو کہا تھا میں کپڑے اور پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ دیکھیں جو اپنی اوقات بھول جائے نا، جس کے دل میں خوف خدا ہونا، جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ بھول گیا ہو، عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں کہ میں نے مرنے اور مجھ سے پوچھا جائے گا، تو ان کی جو کرتوت ہے نا، ان کی جو حرکات ہیں، جو یہ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے عوام کے ساتھ، یہ اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھا ہوا ہے انہوں نے۔ اگر اتنا ہی درد ہے تو باہر سے اپنے پیسے کیوں نہیں لاتے؟ یہ حج بھی اور عمرے بھی پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کیمپ ہاؤسز جو بنائے ہوئے ہیں، کس کس چیز کی قوم کے سامنے ان کی حقیقتیں بتائیں، قوم جان چکی ہے۔ صرف میں آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا، ان کو اتنی امپورٹنس نہ دیں، انشاءاللہ وقت آ رہا ہے اور میرے رب ذوالجلال کے فضل سے ان کو تاریخ یاد کرے گی، ایسے یاد کرے گی کہ آنے والی نسلیں ان سے عبرت لیں گی انشاءاللہ۔ اچھا آخری 2 سے 3 منٹ ہیں تو میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی آپ سے، یہ جو مذہبی منافرت پھیلانے اور تشدد کے خلاف یہ جو لاہور میں یہ مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا افریدی صاحب، کیا کوئی کارروائی بھی ہوگی؟ دیکھیں جی میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے کیا ہے، نیشنل ایکشن پلان 16 دسمبر 2014 اس ملک کے اور ملک کے بچوں اور اس ملک کے ساتھ کیا ہوا پوری دنیا نے دیکھا۔ شاید ہی کوئی ایسی ماں ہو، شاید ہی کوئی ایسا باپ ہو جو اس دن داڑے مار مار کے رویا نہ ہو۔ یہ مذہب کارڈ کھیل کے اس ملک کے اندر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ پہلے ہی انہوں نے اس ملک کو مذہب اور مسلک کے نام پہ کس نہج پہ پہنچایا؟ یہ نااہل، یہ بدبخت کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آئین پاکستان کے ساتھ دغا ہے، یہ نیشنل ایکشن پلان، نیشنل سیکیورٹی، اس کو تھریٹن کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر عوام کے اندر جو منافرت یہ پھیلا رہے ہیں، یہ کس چیز، یہی تو کہتے ہیں غیروں کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں۔ انہوں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے آن کے مفادات کو نقصان پہنچے۔ آج آپ جب ہم اور آپ اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے ہیں اور ہم کہتے ہیں قرآن اور سنت، یعنی آئین پاکستان قرآن اور سنت کے تابع ہے، تو مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحبہ، جب اس ملک میں کوئی بات کرتا ہے اللہ کی تو لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہے۔ جب امام الانبیاء خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، ناموس کی، ان کی زندگی اور ان کی کردار اور اخلاق اور ان کا جو رول رہا، تو کہتے ہیں یہ جی بریلوی ہے۔ جو بات کرے امہات المومنین، خلفائے راشدین، اصحابہ کرام، تو پرسپشن بنائی جاتی ہے یہ دیوبندی ہے۔ جو آل بیت کی بات کریں کہتے ہیں یہ اہل تشیع ہے۔ جو قرآن کی بات کریں کہتے ہیں یہ پرویزی ہے۔ انہوں نے اس ملک کے اندر مذہب کے ٹھیکیداروں کو اور بدبختی سے مسلمانوں کو دست و گریبان کر دیا۔ ان کی یہ نااہلیاں ہیں، ان کی یہ کوتاہی ہیں، اور اب یہ جاوید لطیف اور اس طرح کے یہ جو کریکٹرز ہیں، یہی تو بتا رہا ہوں، مور لائل دین دا کنگ، یہ اپنی نوکری پکی کرنے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ بدبخت غیروں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، جو دشمنان پاکستان ہیں، جو اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے ہیں، اسی پر یہ لوگ عمل پہ رہے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان احمقوں، ان نالائقوں، ان بدبختوں، ان لٹیروں اور چوروں کے پاس اپنا تو کچھ ہے نہیں، ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ کسی طریقے سے غیروں کے اشاروں پہ اس ملک کے پاکستان کو نقصان پہنچائے، جو انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ یہ ملک تا قیامت سلامت رہے گا۔ اور یہ جو جھوٹے مقدمات، جس طرح آج اللہ نے
खान को, इमरान खान साहब को सुरखरू किया है। हर मैदान में सुरखरू होंगे और इनको मुंह की खानी पड़ेगी इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। ठीक है जी, शहर रफीदी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।